أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر وصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین ہست حسین دین پناہ است حسین، سردار نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا الہ الہ است حسین۔ معزز ناظرین، امام حسین عالی مقام علیہ السلام کا حج کو عمرہ میں تبدیل کرنا، متولی کعبہ جناب ابو طالب علیہ السلام کے جانشین ہونے کے باوجود حضرت ابو طالب علیہ السلام ابھی ایام گزرے ہیں، مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میرے والد کائنات کے واحد سردار ہیں جو نادار ہوتے ہوئے بھی سردار تھے۔ اور نادار کس طرح ہو جاتے تھے ناظرین گرامی، کہ وہ لوگ جو اس وقت بھی خانہ خدا کا طواف کرنے کے لیے آتے تھے، خانہ خدا کے متولی جناب ابو طالب علیہ السلام اس طرح سے ان کی خاطر تواضع فرماتے، وسیع دسترخوان، پانی میں شہد میوے کھجور ڈال کر لوگوں کی خاطر تواضع کی جاتی، مہمان نوازی، اس حد تک کہ اپنے بھائی حضرت عباس کے مقروض ہو جاتے۔ تو مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، میرے بابا جان، میرے والد گرامی وہ واحد سردار ہیں جو نادار ہوتے ہوئے بھی سردار تھے۔ بے شک متولی کعبہ وہ جن کے پاس خانہ کعبہ کی کنجی، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اس کے والی وارث ہیں، اس خانوادے سے تعلق رکھنے کے باوجود، باغ نبوت کا پھول ہونے کے باوجود، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہیں مباہلے میں اپنے فرزند بنا کر لے کر گئے اور قرآن نے گواہی دی، فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، اپنے بیٹے بنا کر لے کے گئے، جبکہ قرآن نے کہا نہیں ہے محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ، مگر اللہ کے نبی اور خاتم النبیین ہیں، تو گویا رسالت کے بیٹے بنا کر لے کے گئے، وہ جن کے لیے کبھی پشت پہ سوار ہوتے ہیں امام حسین علیہ السلام سجدے میں، عالم طفلی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں ہیں۔ ساری امت کو دکھانا مقصود ہے کہ یہ حسین وہ ہیں کہ جن کے لیے سجدے کو بھی طول دے دیا، لیکن حسین علیہ السلام کو تکلیف نہیں پہنچائی۔ معزز ناظرین، بارہا رسول نے تعارف کرایا، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ پھر بھی یہ شقی القلب امت جو رسول کے دنیا سے ظاہری رخصت ہوتے ہی دین کے رستے سے ہٹ گئی، جس طرح بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنے خطبہ فدق میں ارشاد فرمایا کہ تم میرے والد گرامی اور اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے ظاہری رخصت کرتے ہی کیا اپنے عہد و پیمان سے مکر جاؤ گے؟ یہ حسد جو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے گھرانے سے تھا، یہ حسد جو مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام کی ولایت سے تھا، اس کی وجہ سے اس امت مسلمہ نے اپنا ہی نقصان کیا۔ جس طرح بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ وہ جسے اللہ اور اللہ کے نبی نے تمہارا ہادی بنایا، یعنی
من کنت مولا فہذا علی مولا کے اعلان کے ساتھ مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام کہا کہ اگر تم ابو الحسن یعنی مولا علی علیہ السلام کو اپنا رہنما رہبر تسلیم کرتے تو وہ تمہیں انتہائی آرام اور سبک رفتاری کے ساتھ منزل مقصود پہ لے جاتے، تمہیں حوض کوثر تک پہنچا دیتے، مگر افسوس تم نے ان لوگوں کو اپنا رہنما بنا لیا کہ جو خود راستے سے واقف نہیں۔ عزیزان گرامی، آج کی نشست میں ہم تھوڑا سا جائزہ لیں گے ان حالات و واقعات کا، اس مقصد، اس نظریے کا اور تاریخ کے ان رازوں کا کہ جس کی وجہ سے یہ معرکہ کربلا، یہ سانحہ کربلا رونما ہوا، اور بے شک وہ تاریخی واقعہ کہ رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے سچ اور جھوٹ میں تفریق کرنے کی کسوٹی، ایک معیار، ایک میزان قائم کر گیا۔ اقدار عاشورہ، کل یوم عاشورہ و کل ارض کرب و بلا، ہر دن عاشور کا دن ہے، ہر کرۂ ارض کرب و بلا ہے۔ ذکر لازمان و مقام، یہ وہ لافانی ذکر ہے کہ جس کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے کہا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم ہی اس ذکر کو نازل کرنے والے ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ نبی کا ذکر ہے، رفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو رفعت بخشی، بلندی بخشی، اور یہ وہی ذکر ہے جس کے بارے میں مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام نے فرمایا میں ہی وہ ذکر ہوں جس سے لوگ منحرف ہو گئے، جس سے لوگ فراموش کر بیٹھے، میں ہی وہ سبیل سیدھا رستہ ہوں جس سے لوگ ہٹ گئے۔ یہ وہی ذکر ہے جو حسین منی وانا من الحسین کے ذکر کے ساتھ امام حسین امام علی مقام علیہ السلام نے اپنے اس سفر کربلا کے ذریعے حق اور باطل کو جدا جدا کر کے دکھا دیا۔ بے شک ذکر حسین ذکر خدا ہے، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، وہ جو مالک یوم الدین ہے۔ اس دن کے لیے، اس دین کے لیے امام حسین علیہ السلام نے حق و باطل کو جدا جدا کر کے دکھا دیا، اس قدر عظیم قربانی پیش کی کہ تمام انبیاء، تمام ہادی خدا، تمام اولیاء کے وارث جانشین قرار پائے، شہید انسانیت ہیں آپ۔ عزیزان گرامی، تاریخ میں جن ہستیوں نے اپنے نقوش چھوڑے ان میں زیادہ تر افراد وہی ہوتے ہیں کہ ان کے اقوال کو ان کے اعمال پر نمایاں فوقیت حاصل ہوتی ہے، اور عام طور پہ وہ اپنے الفاظ کے ذریعے، اپنے کچھ اقوال کے ذریعے، اپنی کچھ سینگز کے ذریعے وہ ہمیشہ کے لیے لوگوں کے ذہنوں میں، تاریخ کے ادوار میں محفوظ ہو جاتے ہیں۔ مگر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا کردار بذات خود اتنا بلند ہے کہ اس کردار نے دنیا کی زبان، اس کے قلم کی تمام تر توجہ کو اپنی طرف مخصوص کر لیا۔ امام حسین علیہ السلام نے قرآن حکیم کی اس آیہ مبارکہ کو عملی جامہ پہنایا جس میں اللہ نے کہا کہ یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا اور ایک جماعت ہمیشہ جہاد کرتی رہے گی یہاں تک کہ قیامت برپا ہو۔ وہ جہاد جو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے کیا، اس کی مثال نہیں ملتی، اس کی نظیر نہیں ملتی۔ متولی کعبہ کے جانشین ہے اور حج کو عمرے سے تبدیل کر کے اپنے آباء و اجداد کی قبور مبارک کو آخری سلام کر کے کس سفر پہ رخصت ہوتے ہیں میرے مولا؟ وہ سفر اور وہ جہاد، وہ مقصد کہ جب کربلا کی زمین پر پہنچے تھے تو آپ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ یہ عاشقان خدا کی قتل گاہ ہے۔ یہ قافلہ عاشقان خدا کا قافلہ تھا، اور کیسے کیسے بے مثال و بے نظیر ساتھی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اس نور کے سفر میں، اس عشق الہی کے سفر میں، انسانیت کو ظلمات، تاریکیوں سے نور خدا کی طرف لانے کے سفر میں
آپ کے ساتھ شامل ہوئے۔ امام عالی مقام کا کردار ایسا بلند ہے کہ آپ کے اقوال کو جمع کرنے کی اس طرح سے کوشش نہیں کی گئی جس طرح سے کچھ باقی ہستیوں کے اقوال کو جمع کیا گیا، اس لیے کہ آپ نے اپنی سیرت مبارکہ سے، اپنے کردار کے ذریعے، اپنے جہاد کے ذریعے، اپنی عظیم ترین شہادت کے ذریعے، اپنی قربانی کے ذریعے، وہ شہادت جو توحید الہی کی بہترین گواہی ہے، لا الہ تو بچ گیا گھر لٹ گیا شبیر کا، بے شک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ کو دنیا کے سامنے واضح کر دیا، مثال پیش کر کے دکھایا کہ ذات کی نفی کیسے کی جاتی ہے، رشتوں کی نفی کیسے کی جاتی ہے، لا الہ الا اللہ اس اللہ کے سوا واقعی کوئی معبود نہیں۔ پھر بھی امام حسین علیہ السلام کے کچھ اقوال ہم پر فرض ہے کہ جب ہم ذکر حسین کرتے ہیں، خود کو اس مکتبہ حسینی کا شاگرد طالب علم قرار دیتے ہیں، فیض یاب ہوتے ہیں علم کے اس سرچشمے سے جو بے شک انسان کی باطنی، انسان کی ظاہری ترقی، کردار کی بلندی کا بہترین ذریعہ ہے۔ عزیزان گرامی، تو ہم پہ فرض ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے اقوال پہ غور کریں، اس نظریہ فکر پہ غور کریں جس کے تحت آپ نے کربلا کا سفر اختیار کیا۔ آپ کے کچھ اقوال ہیں، تھوڑی سی مہلت تمہارے پاس رہ گئی۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا مدت کم ہے، مختصر وقت کی مہلت ہے، جتنا ہو سکے کسی کی مدد کرتے جاؤ۔ پھر امام حسین علیہ السلام کا ایک قول، آپ نے فرمایا جس نے دیا اس نے سرداری پائی، اور جس نے کنجوسی کی، بخل کیا، اس نے ذلت اٹھائی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر سردار بننا چاہتے ہو تو جد و جہد کو اپنا معمول، اپنا شعار بنا لو۔ اگر سردار بننا چاہتے ہو تو جد و جہد یعنی کوشش پہم کو اپنا وتیرہ بنا لو۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا سخی وہی ہے جس نے اس کو بھی دیا جو اس سے کوئی توقع وابستہ نہ رکھ سکتا ہو۔ پھر کہا جس کو خدا نے دیا ہے وہ اوروں کو بھی دے۔ پھر فرمایا اہل حاجت کا تمہارے پاس آنا بے شک تم پر خدا کی نعمتوں میں سے ہے۔ پھر فرمایا مولا کے اقوال نظم کی صورت میں بھی ہیں، نثر کی صورت میں بھی ہیں۔ آپ نے فرمایا خدا سے لو لگا کر مخلوق سے بے نیاز ہو جاؤ۔ خدا سے لو لگا کر مخلوق سے بے نیاز ہو جاؤ تو پھر کسی جھوٹے سچے کی تمہیں پرواہ نہیں رہے گی۔ مانگنا ہو تو خدا ہی سے مانگو، غیر خدا روٹی یا رزق دینے والا نہیں ہے۔ جس کا خیال ہو کہ لوگ اس کو غنی کر دیں گے اس کو خدا پر اعتماد ہی نہیں، اور جو یہ سمجھتا ہو کہ لوگ اس کے لیے کافی ہیں وہ یقیناً بڑی پستی میں گرنے والا ہے۔ ابن کثیر نے ہدایت الحنایا میں اسحاق بن ابراہیم کی روایت سے نقل کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے ایک مرتبہ جنت البقیع میں قبور شہداء سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اور یہ اس خطاب کا دوسرا حصہ ہے، ایک پہلا حصہ بھی ہے جس میں آپ نے انسان کی، اس کے جسم کی اس دنیا میں کم مائیگی اور کس طرح مٹی میں اس کے فنا ہو جانے کا ذکر کیا۔ پھر آپ نے فرمایا گزر گئے وہ افراد جن کو میں محبوب رکھتا تھا، اب میں رہ گیا ہوں ایسے لوگوں میں جو مجھے کسی طرح پسند نہیں۔ ان کا کردار یہ ہے کہ میں انہیں ذرا بھی برا بھلا نہیں کہتا مگر وہ پیٹھ پیچھے مجھے گالیاں دیتے رہتے ہیں، اور جہاں تک ممکن ہوتا ہے میرے نقصان کے در پہ رہتے ہیں، حالانکہ میں ان کو فائدہ پہنچاتا رہتا ہوں۔ وہ گرد و پیش شرارتوں کے فتنے اڑتے دیکھتے ہیں
مگر اتنا نہیں کرتے کہ انہیں ہٹا دیں، بلکہ جب دلوں میں عداوت کی آگ بجھنے لگتی ہے تو وہ اسے اور ہوا دے دیتے ہیں۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ وہ اپنی سمجھ سے کام لیں؟ کیا ایسا نہ ہوگا کہ ان کی طرف عقل واپس آئے؟ کیا وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ان کا یہ طرز عمل نتیجتاً خود انہی کے لیے تباہ کن ثابت ہوگا؟ میرے لیے میرا پروردگار کافی ہے، جس کے ہوتے ہوئے مجھ کو کوئی اندیشہ نہیں۔ ناممکن ہے کہ کسی پر ظلم و ستم کیا جائے اور خدا اس کی مدد نہ کرے۔ ناظرین گرامی، امام کے الفاظ ہیں، میرے لیے میرا پروردگار کافی ہے، جس کے ہوتے ہوئے مجھے کوئی اندیشہ نہیں۔ ناممکن ہے کہ کسی پر ظلم و ستم کیا جائے اور خدا اس کی مدد نہ کرے۔ ابن صباغ مالکی نے فصول مہمہ میں، علی بن عیسیٰ اربلی نے کشف الغمہ میں ابن خشاب کی روایت سے حسب ذیل اشعار نقل کیے، جس میں مولا نے فرمایا، جب زمانے کے دانت تمہیں زخمی کر دیں، جب زمانے کے دانت تمہیں زخمی کریں تو خلق خدا کی طرف کبھی نہ جھکو، اور سوائے خدائے بزرگ و برتر کے جو رزق کا تقسیم کرنے والا ہے کسی سے سوال نہ کرو، اس لیے کہ مغرب سے مشرق تک چکر لگانے کے بعد بھی تمہیں کوئی ایسا شخص نہ ملے گا جو مقدر کو بنا یا بگاڑ سکتا ہو۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ پھر مولا کے کچھ اشعار ہیں جن کا ترجمہ یہ ہے، اگر یہ فرض بھی کر لیا جائے کہ دنیا کوئی اچھی یا پسندیدہ جگہ ہے، تب بھی خدا کے اجر و ثواب کا محل زیادہ بلند و برتر ہے، اور جب کہ یہ صحیح ہے کہ اجسام پر موت کا ثابت ہونا لازم ہے، موت کا تارک ہونا لازم ہے، تو انسان کا راہ خدا میں تہہ تیغ کر دیا جانا زیادہ بہتر ہے۔ اور جب کہ یہ حقیقت ہے کہ رزق میں ہر ایک کا حصہ معین ہے، تو اس کے بارے میں ہوس سے کام نہ لینا انسان کے لیے مناسب ہے، جب کہ یہ یقینی ہے کہ اموال جمع ہوتے ہیں بعد میں چھوڑ جانے کے لیے، تو کیا یہ حماقت نہ ہوگی کہ ایسی چیز کے بارے میں انسان بخل سے کام لے؟ ایک شخص نے حضرت کو لکھا کہ مجھے 2 جملوں میں موعظہ یعنی نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے کسی مقصد کو حاصل کرنا چاہے گا، وہ اپنی توقعات میں ناکام ہوگا اور خطرات سے قریب ترین نزدیک ترین ثابت ہوگا۔ ان تمام مقالات اور اشعار کو اگر غور سے دیکھیے تو ہمیں کیا تعلیمات سیکھنے کو ملتی ہیں؟ سب سے اہم چیز ذات الہی پر توکل، یعنی ہم کسی کو کسی نفع کی امید، کسی ضرر سے تحفظ کی توقع اور کسی خواہش کی تکمیل کا آسرا خدا کے سوا، اللہ کے سوا غیر اللہ سے نہ رکھیں۔ یہ وہ دشوار منزل ہے کہ کہنے کو جو بھی چاہے کہہ دے، لیکن حقیقتاً عملی حیثیت سے جو بھی اللہ کی راہ پہ قدم رکھے وہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر ایک سے بے نیاز ہو جائے۔ یہ لا الہ الا اللہ کی تشریح ہے عزیزان گرامی۔ کسی انسان پہ بھروسہ نہ کریں، کسی رشتے پہ بھروسہ نہ کریں، کسی دنیا کی دولت، دنیا کے مال و اسباب پہ بھروسہ نہ کریں، بلکہ بھروسہ اس پروردگار پہ۔ اور جب یہ کریں گے تو آپ کا ہر قول،
ہر فعل، ہر عمل اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اس کی مرضی کے لیے، اس کو تشکیل دینا، ترتیب دینا آسان ہو جائے گا، اس کی تکمیل کرنا آسان ہو جائے گا، کیونکہ جب الہ وہ ہے، لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ہر کام، ہر سوچ، ہر فعل، ہر تکلم آپ نے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کرنا ہے، تو پھر بے شک آپ انسانوں کے ساتھ بھی بھلا کریں گے تو اللہ کی خوشنودی کے لیے، کلمہ حق بھی بلند کریں گے تو اللہ کی خوشنودی کے لیے، اور وہ تبھی ممکن ہے جب آپ اللہ تعالیٰ کو ہی اپنا سپریم پرووائڈر، رزق فراہم کرنے والا، خواہشات کو پورا کرنے والا، آپ کو فلاح فائدہ پہنچانے والا، نقصان سے بچانے والا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھے، صرف اقتدار اللہ تعالیٰ کا تسلیم کریں۔ اسی صورت میں یہ ہے کہ آپ اللہ کی مخلوق سے، غیر اللہ سے، دنیا سے بے نیاز ہو جائیں گے۔ زیادہ تر انسان سچ کے راستے سے کب الگ ہوتا ہے؟ یا تو اس کو مال و دولت کی طمع، لالچ ہوتی ہے، یا لوگوں کو خوش کرنا چاہتا ہے، یا پھر اس کو خوف ہوتا ہے کہ اس کو کوئی نقصان پہنچ جائے گا، اس کی دنیاوی اسباب، مال و زر کو یا تو نقصان پہنچے گا، اس کی جان کو کوئی نقصان پہنچے گا، یا لوگوں کے سامنے جو اس نے اپنا ایک امیج بنایا ہوا ہے، اپنا ایک بھرم رکھا ہوا ہے، اس میں کوئی کمی آ جائے گی، دنیاوی طور پہ اس کی عزت کم ہو جائے گی، یا وہ لوگوں کو خوش کرنے میں ناکام ہو جائے گا۔ زیادہ تر انسان تبھی سچ کے رستے سے ہٹتا ہے، اللہ تعالیٰ کے رستے سے ہٹ جاتا ہے اور شیطان کے وسوسوں میں آ جاتا ہے۔ لیکن جو لوگ اللہ کو صحیح معنوں میں مانتے ہیں، صحیح عقیدہ رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ وہ ذات صرف اور صرف نیکی کو پسند کرتی ہے، صرف اور صرف سچ کو پسند کرتی ہے، جس طرح امام حسین، امام علی مقام علیہ السلام نے اپنے عمل سے، اپنی شہادت سے ثابت کیا کہ سچ کا علم اٹھائیں، سچ کے علم بردار بنے، سچ کا ساتھ دیں، چاہے کتنی ہی بڑی مصیبت کیوں نہ اٹھانی پڑے۔ جس طرح ہمیں تمام ائمہ طاہرین کے اقوال سے یہ سبق ملتا ہے کہ چاہے ظاہری طور پہ ہلاکت کا سامنا کرنا پڑے، صرف سچ کا ساتھ دیں۔ تو پھر دنیاوی نفع اور نقصان کی پرواہ کرنا انسان کے لیے بالکل بے معنی ہو جاتا ہے۔ کوئی عام شخص ہوتا جو دنیاوی نفع و نقصان کی پرواہ کرتا، یا کسی مادی طاقت کو قبلہ حاجات سمجھتا، یا اس کے اقتدار سے مرعوب کیا جاتا، تو بالفرض وہ یزید کی بیعت شروع میں نہ بھی کرتا تو اس وقت تو ضرور کر لیتا کہ جب حکومت باطل کا ہزاروں کا لشکر اس کے خلاف صف بستہ ہوتا اور ان کے ظلم و تشدد کی بجلیاں آنکھوں کے سامنے، اپنے اہل و عیال کی آنکھوں کے سامنے گوندنے لگتی، مگر حضرت امام علی مقام، امام حسین علیہ السلام دنیا کی کسی طاقت، کسی نعمت، کسی مصیبت کو کچھ سمجھتے ہی نہ تھے، اس لیے راہ حق سے آپ کو دنیا کی کوئی طاقت ہٹا نہیں سکتی تھی۔ پھر امام کے اقوال سے ایک اور سبق جو ملتا ہے، جو آپ نے اپنے عمل سے بھی ظاہر کیا، جب ہر کا لشکر آیا، ہر نے آپ کا رستہ روکا تو آپ نے کس طرح سے اس کے بعد ایک اور مقام پہ جب پیاس کی شدت سے اس کے سپاہی اور حتیٰ کہ گھوڑے جہاں بلب تھے تو بار بار اپنے بچوں کے حصے کا پانی، اپنے قافلے کے حصے کا پانی، کئی مرتبہ تشت پانی کا سامنے کیا گیا، سیراب کیا گیا حتیٰ کہ جانوروں تک کو۔ تو امام کا یہ قول کہ خلق خدا کی بہتری اور فائدہ رسانی کی فکر کا یہی معیار ہے کہ اس کے بارے میں اپنے پرائے، دوست، دشمن کی تفریق کو بھی ملحوظ خاطر نہ رکھا جائے۔ جب ہم دوسروں پہ اپنے کسی مادی فائدے کے لیے ان کے ساتھ اچھا کریں گے تو پھر ایسی صورت میں ہمارا ملان اس کی طرف زیادہ ہوگا جو ہمیں فائدہ پہنچانے والا ہو۔ تو پھر یہ جو جسٹس ہے، یہ جو انصاف ہے، یہ جو اکنامک ایک ریفارم ہے، جو اسلامی فلاحی معاشرہ ہے، اس میں کیوں کر پیدا ہو سکتی کہ جبکہ وہ شخص جو آپ کو کوئی فائدہ نہ پہنچا سکتا ہو، وہ شخص جس کا آپ سے کوئی رشتہ داری، کوئی تعلق نہ ہو، آپ اس کی مدد کیوں کر سکیں گے؟ اگر جب تک کہ آپ اس چیز سے مکمل طور پہ بے نیاز نہ ہو جائیں کہ آپ کو دنیاوی فائدہ یا آپ کی ذات کی جو پروموشن ہے، آپ کی ذات کا جو دنیا کے سامنے اس کا اظہار کرنا، اس پہ فخر کرنا،
دنیا کے سامنے اس کی تشہیر کرنا جب آپ کا منتہائی مقصد نہیں ہوگا، تو تبھی آپ ان ضرورت مندوں کی مدد کر سکیں گے کہ جو نہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اور جن کو آپ دیں تو فی سبیل اللہ، یعنی دوستی اللہ کے لیے، دشمنی اللہ کے لیے، اور اپنے مال میں سے، اپنے وسائل میں سے خرچ کرنا، عطا کرنا اللہ کی محبت میں۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دنیاوی فائدے کو اپنے اعمال کا، اپنے صدقات و خیرات کا پیمانہ نہ بنائیں، بلکہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جب دے رہے ہیں تو اس طرح کہ ایک ہاتھ سے دیں، دوسرے کو خبر بھی نہ ہو۔ امام حسین علی مقام علیہ السلام کا ایک ایک قول آپ کے عمل میں ظاہر ہوتا ہے، آپ کے کردار میں، آپ کی سیرت مبارکہ میں، آپ کی روزمرہ زندگی کے نظام کا ایک جز ہے یہ الفاظ جو آپ کے ارشادات، آپ کے اقوال اور حتیٰ کہ آپ کی دعاؤں، آپ کی عبادات میں شامل ہیں۔ روزانہ کی نمازوں میں امام علی مقام علیہ السلام مختلف قنوت پڑھا کرتے تھے، وہ بھی اسی طرح کے مضامین پر مشتمل ہے۔ ان میں سے ایک قنوت کے الفاظ یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، خداوندا تیری ہی طرف سے انعام و احسان کی ابتدا ہے، اور جو کچھ مشیت اور طاقت و قوت ہے وہ صرف تیری ہے۔ اس سب کے ہوتے ہوئے میں تیری ہی طرف پناہ لیتا ہوں اور تیری ہی قوت و طاقت کا سہارا ڈھونڈتا ہوں۔ تیرے اس فیصلے پر راضی ہوں جو میرے بارے میں تو پہلے ہی کر چکا ہے۔ میں چلنے والا ہوں اسی رستے پر جس رستے پر اے پروردگار تو نے مجھے چلایا، اور قصد رکھتا ہوں وہی جو تیری مرضی کے مطابق ہو، اور ان امور کے متعلق جو تیری رضامندی کا باعث ہو سکتے ہیں اپنے نفس کی ذرا بھی رعایت نہیں کرتا، نہ میں اپنی طرف سے تیرے احکام کی تعمیل میں جد و جہد کے سلسلے میں کوئی کوتاہی ہونے دیتا ہوں، بلکہ تیزی سے چلتا ہوں اسی رستے پر جس کی تو نے مجھے ہدایت کی، اور عہدہ برا ہوتا ہوں میں ان فرائض سے جن کا تو نے مجھے محافظ قرار دیا۔ اب تو بھی مجھے اپنی حمایت میں رکھ اور اپنی نظر رحمت سے مجھے علیحدہ نہ کر، اپنی طاقت کی امداد سے مجھے محروم نہ کر، اس مقصد سے الگ نہ کر جس کے تحت میں تیری مشیت کو پورا کرنا چاہتا ہوں، اور بصیرت پر قرار دے میری رفتار کو، ہدایت پر قرار دے میرے مسلک کو، صحیح منزل کی سمت میرے راستے کو، یہاں تک کہ مجھے پہنچا تو میری آرزو تک اور مجھے اتار تو اسی منزل پر جس کا تو نے میرے لیے ارادہ کیا، اور جس کے لیے تو نے مجھے پیدا کیا، اور جس کی طرف تو نے مجھے متوجہ کیا۔ اس قنوت کے الفاظ ظاہر بظاہر امام عالی مقام کے عزم مستقل کی ترجمانی کرتے ہیں۔ ان جملوں سے مکمل طور پہ یہ واضح ہو جاتا ہے کہ آپ ایک خاص مقصد کی خاطر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے لیے، اس کے دین کی حفاظت کے لیے اپنی زندگی کو وقف کیے ہوئے تھے، اور آپ کی زندگی کا بے شک نفس مطمئنہ کی تفسیر، زندگی کا ہر لمحہ خالق و مالک اس پروردگار کے اشاروں کے تابع تھا۔ 60 ہجری تک یہ الفاظ اقوال ہیں، 61 ہجری میں یہ عمل بن کر آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں۔ ایک اور دعا امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کی جو آپ قنوت میں پڑھتے تھے وہ یوں ہے: خداوندا تیرے سوا کسی کی طرف اگر کوئی پناہ لیتا ہے تو بے شک لے،
لیا کرے میرا پناہ دینے والا تو صرف تو ہے۔ تو اپنی اس عظمت کے ساتھ جس پر نہ کسی کی نفسانی خواہش اثر انداز ہو سکتی ہے، نہ بدزنی، نہ اس میں کسی طرح کی بدگمانی اور کسی وقتی خوش مزاجی کا دخل ہے۔ آزمائش کے موقع پر مجھے محفوظ رکھ فتنے میں مبتلا ہونے اور شیطانی جماعت سے مرعوب ہو جانے سے، یہاں تک کہ تیری طرف میری بازگشت ہو، تیری منشا کے مطابق، اس طرح کہ نہ میرے دل میں کوئی برا خیال، نہ دوسرے میری نسبت برے خیالات قائم کر سکیں، نہ دوسروں کے متعلق میں کسی شک میں مبتلا ہوں اور نہ میرے متعلق دوسروں کو کوئی شک ہو سکے۔ میرے مولا نے کہا، یا اللہ مجھے محفوظ رکھ فتنے میں مبتلا ہونے سے، شیطانی جماعت سے مرعوب ہو جانے سے، یہاں تک کہ تیری طرف میری بازگشت ہو، تیری منشا کے مطابق، اس طرح کہ نہ میرے دل میں کوئی برے خیالات ہوں اور نہ میری نسبت برے خیالات دوسرے قائم کر سکیں، نہ میں دوسروں کے متعلق کسی شک میں مبتلا ہوں، نہ میرے متعلق دوسروں کو شک ہو سکے۔ صبح شام دونوں اوقات میں آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، خداوندہ میں تیرے سپرد کیے ہوئے ہوں، اپنے نفس کو تیری طرف موڑے ہوئے ہوں، اپنے رخ کو اپنے کو تیرے ہاتھ میں دے چکے ہوں، میں اپنے آپ کو دیے ہوئے ہوں تیرے ہی ہاتھ میں۔ خداوند تو ہر دوسرے شخص کے شر سے محفوظ رکھ سکتا ہے مجھ کو، لیکن تیرا غیر مجھ کو تیرے قہر سے نہیں بچا سکتا۔ جس ہستی کا مکمل عقیدہ، مستقل عقیدہ، جس کی زندگی کا نصب العین یہی ہو، جس ہستی نے صبح و شام، دن اور رات یہی سوچا، اپنی زبان سے یہی دہرایا کہ خدا کے سوا، اللہ تعالیٰ کے سوا، پروردگار کے سوا کسی سے امید نہیں، کسی کی خوشنودی کی فکر نہیں، حتیٰ کہ دل میں ہلکا سا شبہ نہ آنے کی کے لیے دعاگو ہو، جو ہستی کیوں کر ممکن ہے کہ کسی دنیاوی طاغوتی طاقت سے دب جائے اور خدائے قادر و توانا کو بھلا کر دنیاوی جبروت کے سامنے سر تسلیم خم کر لیں۔ ناممکن۔ سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین۔ یزید امام حسین علیہ السلام سے اسی چیز کا تو طالب تھا کہ آپ نعوذ باللہ خدا کے رستے سے ہٹ کر شیطان کے رستے پر اس کے ساتھ ہو جائیں، مگر امام حسین علیہ السلام جو اپنی جان، اپنی روح کو کلیتاً خدا کے حوالے کر چکے، یزید ملعون کے اس مطالبے کو ٹھکرا دیا۔ آپ کو یقین کامل تھا کہ یزید میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جب تلواریں آپ کے جسم اطہر کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہی تھی، اس وقت بھی آپ اسی یقین پر قائم رہے۔ اسی لیے راوی لکھتے ہیں کہ جوں امام حسین علیہ السلام پر کربلا کے میدان میں مصیبتوں میں اضافہ ہوتا جاتا تھا، اسی طرح آپ کے چہرے کے نور میں اضافہ ہوتا جاتا۔ جب معرکہ کربلا کے نتائج اس دنیا کی آنکھوں کے سامنے آ گئے تو عالم ظاہر میں سب کو اس کا مشاہدہ ہو گیا کہ امام حسین علیہ السلام کا جو خیال تھا حرف بحرف صحیح ثابت ہوا۔ کہنے کو خون بہا امام حسین علیہ السلام اور ان سارے امام حسین علیہ السلام کی گردنوں سے، مگر دراصل شہرک قطع ہوئی یزید کے اقتدار کی۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ امام حسین علیہ السلام زندہ و جاوید اب بھی تا قیامت اور قیامت کے بعد بھی، اور یزید صحیح معنی میں ہلاک ہوا
اور یہ نتیجہ تھا محض امام حسین علیہ السلام کی اس قوت ارادی کا جس کا مظاہرہ آپ کے اقوال برابر کرتے رہتے تھے۔ لذت حیات دنیا سے سرشار تنگ ظرف لوگوں کے نزدیک اپنے مخالف کو دھمکانے اور ڈرانے کا سب سے بڑا ذریعہ موت کا تصور پیدا کر دینا ہے، مگر وہ افراد جو راہ حق میں موت آنے کو زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ سمجھتے ہوں، وہ اس ڈرانے دھمکانے سے کب مغلوب ہو سکتے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام کا فلسفہ زندگی وہی تھا جس کی امام حسین علیہ السلام کو آپ کے والد بزرگوار حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی طرف سے مخصوص وصیت ہوئی تھی، اور وہ یہ کہ سچائی کتنی ہی تلخ کیوں نہ ہو اس پر قائم رہو اور ہر مشکل کا مقابلہ کرو۔ سچائی کتنی ہی تلخ کیوں نہ ہو اس پر قائم رہو اور ہر مشکل کا مقابلہ کرو۔ یہی وصیت امام حسین علیہ السلام نے اپنے فرزند امام زین العابدین علیہ السلام کو کی، اور اسی پر امام عالی مقام مکمل طور سے خود بھی کاربند رہے۔ عزیزان گرامی، دامن وقت میں گنجائش کم ہے، تھوڑا سا جس طرح میں نے تقریر کے آغاز میں کہا، تھوڑا سا ہم جائزہ لیں گے تاریخ کے ان حقائق کا جس کے بعد یہ واقعہ رونما ہوا، اور یقیناً اگلی نشستوں میں زندگی رہی تو ضرور اس ذکر کو جاری رکھیں گے۔ تخت خلافت پر بیٹھنے کے بعد یزید کے لیے عیش و آرام کی کوئی کمی نہ تھی۔ دنیا کی تمام زیب و زینت اس کے سامنے موجود تھی۔ تخت و تاج، مال و دولت، حشم و خدم اور عیش پرستی کے تمام اسباب پوری فراوانی کے ساتھ مہیا تھے، لیکن ایک خیال جو اس کے دل و دماغ کو پریشان کیے ہوئے تھا اور اس کی نظروں میں اس کے تمام جاہ و حشم کو خاک سیاہ بنائے دیتا تھا، وہ ان چند اشخاص کا بیعت سے انکار تھا جن میں اول ترین شخصیت امام عالی مقام حسین ابن علی علیہ السلام کی۔ یزید کی نفسیات اس کی کسی طرح متحمل ہی نہیں ہو سکتی تھی۔ جوانی کا نشہ، شراب کی ترنگ، بے زحمت و مشقت کے حاصل شدہ ایک وسیع سلطنت کا غرور، اپنے باپ کی کوششوں کی کامیابی کا گھمنڈ، تمام ملک عرب کے سر اطاعت خم ہو جانے کا غرور، نا آموزدہ کاری، نا عاقبت اندیشی، سیاست اور حکومت سے نا آشنا ہونا، نظم سلطنت سے بے خبری، اس کے بعد مرنے والے باپ کا مرتے مرتے اپنی انہی کامیابیوں کو یاد کرنا، نفس کے آخری آمد و شد تک کسی فکر و اضطراب کی کشمکش میں مبتلا رہنا، اسی بات کو یاد رکھنا کہ ان اشخاص سے بیعت نہیں ملی، یہ وہ باتیں تھیں جن کی وجہ سے یزید کو یہ ضد ہو گئی کہ ان انگلیوں پر گنے جانے والے اشخاص سے جلد از جلد بیعت حاصل کر لی جائے۔ کوئی شک نہیں کہ ان سب کی اور بالخصوص امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کی بیعت سے علیحدگی اور خاموشی معاویہ کو اتنی ہی شاک تھی جتنی یزید کو، مگر معاویہ کو تشدد کے نتیجے کا اندازہ تھا اور یزید کو یہ اندازہ نہ تھا۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر معاویہ کی زندگی اور بھی طولانی ہوتی تو اس کی طرف سے ایسا غیر مدبرانہ طرز عمل اختیار نہ کیا جاتا جیسا یزید کی طرف سے اختیار کیا گیا، مگر واقعات یہ کہنے پر مجبور کرتے ہیں کہ معاویہ کا رویہ یزید کے بعد کے اقدامات میں ہمت افزائی کا باعث بنا۔ مثال کے طور پر معاویہ کا مدینہ پہنچنے کے وقت امام حسین علیہ السلام کو ان الفاظ سے مخاطب کرنا خاکم بدہن۔ معاویہ نے کہا امام حسین علیہ السلام کو، خاکم بدہن، تم ایک قربانی کا دمبا ہو،
جس کا خون جوش کھا رہا ہے، قسم ہے خدا کی یہ خون ضرور گرایا جائے گا۔ اعوذ باللہ۔ یزید اپنی ذہنیت کے مطابق اس سے یہی نتیجہ نکال سکتا تھا کہ میرے باپ کا ارادہ اس دشمن سلطنت کے ساتھ اسی طرح کا تھا جس طرح اس نے قسم کھا کر ظاہر کیا، اور وہ یہی سمجھتا ہوگا کہ اس کے باپ کو اس ارادے کی تکمیل کا موقع نہیں ملا۔ جو کام باپ نے ادھورا چھوڑا، بیٹے نے سوچا کہ یہ میں مکمل کروں، خصوصاً جب آخر وقت تک معاویہ اپنے بعد ہونے والے خلیفہ کو انہی چند منکرین بیعت کے خطرے کی طرف بار بار متوجہ کرتا رہا۔ یقینی گزشتہ دھمکی سے جو خیال یزید کے دماغ میں پیدا ہو چکا تھا، اس کے ساتھ یقیناً یہ آخری وصیتیں بھی اثر انداز ہوئی ہوں گی کہ یزید اپنا سب سے پہلا نصب العین اور مقصد زندگی اپنے باپ کے بعد اسی کو قرار دے کہ اس خطرے کو کسی طرح سے دور کیا جائے، اور باپ کا جو مقصد تھا جس کی تکمیل کا اسے موقع نہ مل سکا، اب اس کو پائے تکمیل تک کس طرح پہنچایا جائے۔ چنانچہ یزید نے تخت سلطنت پر قدم رکھتے ہی سب سے پہلا جو سیاسی کام کیا وہ یہی کہ اپنے چچا زاد بھائی ولید بن عتبہ بن ابی سفیان کو، جو مروان کی معزولی کے بعد اس زمانے میں مدینے کا حاکم تھا، خط لکھا کہ خلیفہ وقت یزید کی طرف سے ولید بن عتبہ کو معلوم ہو کہ معاویہ خدا کے بندے تھے جنہیں اس نے عزت دی، سلطنت عطا کی، اپنی نعمتوں سے مالا مال کیا، وہ جب تک مقدر میں تھا زندہ رہے، جب عمر پوری ہوئی تو دنیا سے رخصت ہو گئے، خدا ان پر رحمت نازل کرے، انہوں نے قابل تعریف زندگی گزاری اور پرہیزگاری اور نیکوکاری کے ساتھ عالم آخرت کو ستارے وسلام۔ اس خط میں تو صرف معاویہ کے وفات کی اطلاع ہے، ایسے رسمی الفاظ میں جو عموماً خبر وفات کے طور پہ لکھے جاتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا پرچہ بھی ولید کو بھیجا گیا جس کا مضمون یہ تھا: حسین علیہ السلام اور عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر کو بیعت پر سختی سے مجبور کرو، اور بغیر بیعت لیے ہوئے انہیں ذرا سا بھی موقع نہ دو، وسلام۔ یہ وہ خط ہے جس میں شروع ہی سے سختی کا عنصر نمایاں ہے، اور معلوم ہوتا تھا کہ اب صورتحال خاموشی کی حدود پر باقی نہیں رہ سکتی، یعنی امام حسین علیہ السلام کا یہ لایہ عمل کہ ہم شریک ظلم نہ ہوں اور یزید کی خلافت کو تسلیم کر کے اس کے افعال و اعمال کی ذمہ داری اپنے اوپر نہ لیں، لیکن اس کے ساتھ ہم اپنی طرف سے کوئی ایسا اقدام بھی نہ اٹھائیں کہ ملک کے امن و امان کو صدمہ پہنچے اور فتنہ و ہنگامہ برپا ہو، یہ منفی طرز عمل نبھنا ناممکن ہے۔ اب تو عمل کی منزل ہے یا مکمل اقرار یا مکمل انکار، مگر انکار ایسا جس میں نتائج کی ایک دنیا پوشیدہ ہے۔ یزید کا خط ولید کو پہنچا۔ ولید ابو سفیان کا پوتا اور معاویہ کا بھتیجا صحیح، لیکن وہ ایک حد تک امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کی عظمت و شخصیت سے متاثر تھا۔ اس میں بظاہر اتنی سفاکی اور ستم کشی نہ تھی کہ ایک بے گناہ کا خون بہاتے وقت اس کو لذت محسوس ہو۔ یزید کے فرمان شاہی نے اس کے باطنی جذبات میں ایک تلاطم پیدا کر دیا، اور وہ اسی شش و پنج میں پڑ گیا کہ یزید کے اس حکم کو کس طرح انجام دیا جائے۔ لہٰذا اس نے مروان بن الحکم سے جو اس وقت مدینہ میں موجود تھا مشورہ کیا، حالانکہ اس سے پہلے ولید کے مدینہ کی حکومت پر آنے کے وقت سے اس میں اور مروان میں اس حد تک کشیدگی ہو گئی تھی کہ وہ ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ آمد و رفت ترک کر دی۔ مگر اس وقت ولید کو یہی ضرورت معلوم ہوئی کہ مروان کو مشورے میں ضرور شریک کرے، شاید اس لیے کہ کہیں جو طرز عمل وہ اختیار کرنا چاہتا ہے وہ اموی سیاست کے خلاف نہ ہو، اور مروان اس کے خلاف جاسوسی یا چغل خوری کا کام انجام نہ دے۔ مروان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہی ایسی شرارتیں، ایسے افعال کر چکا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اور اس کے باپ کو مدینہ سے باہر نکال دیا۔ کہا تھا کہ عبداللہ بن عمر
اور عبد الرحمن بن ابی بکر کی تم فکر نہ کرو، وہ تو طالب خلافت ہوں گے نہیں، ہاں حسین بن علی علیہ السلام اور عبداللہ بن زبیر کو پابند بنانا ضروری ہے، لہٰذا تم ابھی ان لوگوں کو بلا بھیجو اور وفات معاویہ کی خبر پھیلنے سے قبل ہی ان سے بیعت یزید کا مطالبہ کر دو، اور اگر وہ بیعت نہ کریں تو قتل کر دو، اس لیے کہ اگر انہیں معاویہ کے انتقال کی خبر ہو گئی تو پھر ایک ایک طرف کھڑے ہو جائیں گے اور اعلانیہ مخالفت کرنا اور خود اپنی طرف لوگوں کو دعوت دینا شروع کر دیں گے۔ ولید محسوس کرتا تھا کہ اس پورے مشورے پر وہ عمل نہیں کر سکتا، تاہم اس نے اسی وقت عبداللہ بن عمر بن عثمان جو ایک کم سن لڑکا تھا، حضرت امام حسین علیہ السلام اور عبداللہ ابن زبیر کو بلانے کے لیے بھیجا۔ یہ دونوں اس وقت مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے اور بوقت واحد دونوں کو یہ پیغام پہنچا کہ امیر کو آپ نے بلایا ہے۔ یہ وقت ایسا تھا کہ ولید عام طور پہ لوگوں سے ملاقات نہ کرتا، نہ ہی باہر بیٹھتا تھا۔ ان حضرات نے کہا تم چلو ہم آتے ہیں۔ آدمی واپس کیا۔ عبداللہ بن زبیر نے کہا یہ ولید کے بیٹھنے کا، لوگوں سے ملنے کا وقت نہیں، اس وقت بلانے کا کیا سبب ہو سکتا ہے؟ آپ کے خیال میں کچھ ہے کہ کیا بات ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ ان کا ظلم کا پروردہ دنیا سے اٹھ گیا اور ہمیں اس وقت صرف بیعت کے لیے بلایا ہے کہ لوگوں میں ابھی خبر پھیلنے نہ پائے اور ہم پابند کر لیے جائیں۔ عبداللہ بن زبیر نے کہا خیال تو میرا بھی یہی ہے، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ امام نے فرمایا میں ابھی اپنے خاندان کے جوان مردوں کو جمع کرتا ہوں اور ان کے ساتھ وہاں جاتا ہوں، ان لوگوں کو باہر کھڑا کر دوں گا، میں اندر جاؤں گا۔ عبداللہ ابن زبیر نے کہا اس میں آپ کی جان کا اندیشہ ہے، کہیں آپ قتل نہ کر دیے جائیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں سامان اور بندوبست کر کے جاؤں گا کہ کوئی خطرہ باقی نہ رہے۔ امام حسین علیہ السلام اپنے مکان پر تشریف لائے اور اعضاء اور مخصوصین کو جمع کر کے ان کے ساتھ ولید کے دروازے پر پہنچے۔ اصحاب سے فرمایا کہ تم دروازے پر انتظار کرو، میں اندر جاتا ہوں، اگر میں تمہیں بلاؤں یا تم سنو کہ ولید کی آواز بلند ہوئی تو سب اندر چلے آنا، اگر ایسا نہ ہو تو سب ٹھہرے رہنا یہاں تک کہ میں واپس آؤں۔ یہ کہہ کر امام عالی مقام اندر تشریف لے گئے۔ ولید اور مروان آج خلاف معمول ساتھ ساتھ بیٹھے تھے، خاموشی چھائی تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اتفاق و اتحاد بنسبت نزاع و اختلاف کے بہتر ہے، خدا تم دونوں کے تعلقات کو خوشگوار بنائے۔ اس کا کوئی جواب نہیں ملا، آپ بیٹھ گئے۔ ولید نے یزید کا خط پڑھ کر سنایا، غالباً وہی حصہ جس میں معاویہ کی وفات کا ذکر تھا۔ اس کے بعد بیعت یزید کا مطالبہ کیا۔ امام نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، خدا تم لوگوں کو مصیبت میں صبر عطا کرے۔ بیعت کے بارے میں کہا کہ میرے ایسے شخص کی بیعت کو مخفی طور سے تو تم غالباً کافی نہ سمجھو گے جب تک کہ اعلانیہ بیعت نہ ہو اور لوگوں کو عام طور پر اس کا علم نہ ہو جائے۔ ولید نے کہا بے شک آپ نے فرمایا، تو پھر جب مجمع عام میں وفات معاویہ کا اعلان کرو اور تمام لوگوں سے یزید کی بیعت لو، اسی وقت مجھ سے بھی کہنا تاکہ یکسوئی کے ساتھ اس قضیہ کا فیصلہ ہو جائے۔ ولید شاید اپنی جگہ یہ سمجھے ہوئے تھا کہ امام حسین علیہ السلام یزید کی بیعت کا سوال سنتے ہی فوراً مخالفت پر تیار ہو جائیں گے اور سختی سے جواب دیں گے، اور اس صورت میں اسے فکر ہوگی کہ وہ یزید کے حکم کی تعمیل کی کیا صورت اختیار کرے۔ اب جب آپ نے ایک تحمل کے ساتھ ملائم انداز میں جواب دیا تو وہ اسے غنیمت سمجھا اور خوش ہو کر اس نے کہا بہتر ہے آپ واپس چلے جائیے اور سب کے ساتھ پھر آئیے۔ مروان ابھی تک خاموش بیٹھا صورتحال کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ اب جو اس نے ولید کا نرم طرز عمل دیکھا تو بے اختیار بولا ولید کیا غضب کرتے ہو؟ اگر حسین اس وقت تمہارے ہاتھ سے نکل گئے اور بیعت نہ کی پھر ایسا موقع نہیں حاصل ہوگا جب تک کہ بہت سے لوگ دونوں طرف کے قتل نہ ہو جائیں۔ بہتر ہے ابھی ان کو گرفتار کر لو اور تمہارے گھر سے نہ جانے پائیں جب تک کہ بیعت نہ کر لیں یا قتل نہ کر دیے جائیں۔ یہ سن کر امام حسین علیہ السلام کو جلال آ گیا اور یہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے کیا مجال ہے تیری یا ولید کی جو مجھے قتل کرے؟ غلط کہا تو نے بخدا اور گناہ گار ہوا۔ یہ فرما کر آپ باہر نکل آئے اور اپنے اصحاب کی معیت میں گھر واپس تشریف لے گئے۔
اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج کا تذکرہ یہیں تک، دامن وقت میں گنجائش ختم ہو گئی۔ یا اللہ، جو ناظرین اس تقریر میں، اس مجلس میں میرے ساتھ شامل ہوئے، تو علیم بذات الصدور ہے، ان کی دلی مرادوں کو اپنی بارگاہ میں امام حسین علی مقام علیہ السلام کے صدقے میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ، جو رزق کے خواہاں ہیں، اس رزق حسن کے صدقے میں جو تو نے کہا جو شہید ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ زندہ ہے، میری جناب سے رزق پاتے ہیں، اس رزق حسن کے صدقے میں ہمارے رزق میں اضافہ برکت نازل فرما۔ یا اللہ، جو بے گھر ہیں انہیں اپنا گھر دے، جو مجلس شبیر کے لیے ہو۔ یا اللہ، جو بیمار ہیں، بیمار کربلا کے صدقے میں شفائے کلی انہیں نصیب فرما۔ یا اللہ، جو قید ہیں، جناب سکینہ علیہ السلام کی زندان کی قید کا واسطہ، انہیں جلد از جلد رہائی نصیب فرما۔ یا اللہ، ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم شبیر، شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وما علینا الا البلاء۔ اللہم صلی علی محمد وعلیہ